السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بتایا جائے گا۔ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ اسماعیل علیہ السلام پر بچپن میں کون سی آزمائشیں آئی اور پھر اس آزمائش کا کیا اجر ملا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیوں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حسد شروع کیا تھا۔ نیز آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی تھی۔ ناظرین، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے نیک و طیب اولاد کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی بشارت بھی دی تھی۔ چنانچہ جب وہ سرزمین بیت المقدس میں 20 سال قیام فرما چکے تو ایک روز حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے عرض کیا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا، ممکن ہے ہاجرہ کے بطن ہی سے وہ ہمیں اس نعمت سے سرفراز فرما دے۔ یہ کہہ کر انہوں نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابراہیم علیہ السلام کے نام ہبہ کر کے انہیں ہاجرہ سے خلوت کی اجازت دے دی۔ لیکن جب وہ خدا کی قدرت سے حاملہ ہو گئی تو جناب سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، جیسا کہ عموماً عورتوں کی فطرت ہے، ہاجرہ سے حسد اور ان پر رشک کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا خوف کھا کر ان کے پاس سے چلی گئی اور وہاں جا پہنچی جہاں اب ایک چشمہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتے نے ان سے کہا کہ بے خوف ہو کر واپس چلی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بابرکت فرزند عطا فرمانے والا ہے۔ پھر اس فرشتے نے ان سے کہا کہ جب آپ کے بطن سے لڑکا پیدا ہو تو اس کا نام اسماعیل رکھیے گا۔ دنیا کے تمام انسان ان کے زیر دست ہوں گے اور ان کے باعث ساری دنیا پر اقتدار حاصل کریں گے۔ فرشتے کے اس کہنے پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا خوش ہو گئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیا۔ اللہ کی طرف سے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اس فرشتے کی زبانی جو بشارت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی کہ ان کے اس فرزند کے باعث دنیا میں حامل سرفرازی و اقتدار ہوں گے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ظہور پذیر ہوئی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ پھر ساری سرزمین عرب میں آپ کا اقتدار قائم کیا اور آپ کے بعد جیسا کہ آپ نے اپنی حیات طیبہ ہی میں فرما دیا تھا، آپ کی امت تمام بلاد مشرق و مغرب پر حکمرانوں کی حیثیت سے چھا گئی۔ اس کے علاوہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اللہ تعالیٰ نے علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائی، جو اس سے قبل کسی نبی کے حصے میں نہیں آئی تھی، اور آپ ہی کو بلا استثناء تمام روئے زمین کے لیے اپنی نبی و رسول مبعوث فرمائے۔ بہرحال جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرشتے کی زبانی مذکورہ بالا بشارت خداوندی سن کر وہ خوش ہو کر واپس لوٹی تو ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی، جس کے 13 سال بعد حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غصے کی انتہا نہ رہی اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر ان سے کہا کہ ہاجرہ کو ان کے سامنے سے کہیں دور بھجوا دے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام انہیں اور اپنے نومولود بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ کے اس مقام پر چلے، جہاں انہوں نے بعد میں بیت العتیق یعنی قدیم خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بے آب و گیا خشک پہاڑی پر چھوڑ کر ان سے رخصت ہونے لگی، بلکہ پیٹھ موڑ کر چل بھی دیے تو انہوں نے آپ کا دامن پکڑ کر کہا
آپ ہمیں اس چٹھیل اور ویران جگہ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یا ہماری دیکھ بھال کون کرے گا اور ہمیں کون کھلائے گا؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کر کہ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے پھر رخصت ہو گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام کی ولادت پر اپنی بیوی سارہ کی انتہائی خفگی اور غیظ و غضب دیکھ کر اور ان کے یہ کہنے کے بعد کہ ہاجرہ کو لے کر کہیں اور چلے جاؤ، ہاجرہ اور اپنے نومولود بچے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے سرزمین بیت المقدس سے نکلے تو سفر کرتے ہوئے مکہ کے قریبی پہاڑ فاران پر پہنچے اور وہاں ان دونوں کو چھوڑ کر جانے لگے۔ تو جیسا کہ پہلے بیان کر چکا ہوں، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کا دامن پکڑ کر ان سے کہا کہ وہ ان دونوں کو اس ویران جگہ پر چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ حکم ہے۔ اس پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اگر یہ خدا کا حکم ہے تو وہ ضرور جانے، اور اللہ تعالیٰ یقین انہیں ان کے نومولود بچے کی جانیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے رخصت ہو گئے تو ہاجرہ یہ محسوس کر کے کہ ان کا ننھا بچہ پیاسا ہوگا جبکہ خود بھی پیاسی تھی، فاران کی پہاڑی سے صفا کی پہاڑی کی طرف رخ کیا اور وہاں کھڑے ہو کر نیچے وادی پر نظر ڈالی تو انہیں وہاں چٹیل میدان ہی نظر آیا جہاں دور تک کوئی آدم ذات نہ تھا۔ پھر وہ وہاں سے دوڑتی ہوئی دوسری پہاڑی مروہ پر پہنچی اور نیچے وادی پر دور تک نظر ڈالی تو وہاں بھی انہیں کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ اسی طرح انہوں نے صفا اور مروہ کی پہاڑوں کے درمیان دوڑتے ہوئے 7 چکر لگائے، لیکن انہیں کہیں دور تک وہاں کوئی آدم نظر نہیں آیا، نہ پانی کے آثار نظر آئے۔ آخر کار وہ تک کر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئی، جنہیں وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑتے ہوئے مڑ مڑ کر دیکھتی بھی جاتی تھی۔ لیکن جب وہ وہاں سے آخری چکر لگا کر اپنے بیٹے کے پاس پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ وہاں قدرت الہی سے پانی ابل ابل کر پتھروں کے نیچے سے اوپر آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگائے تھے۔ انہی کی یاد میں اب حجاج ان پہاڑیوں کے درمیان انہی کی طرح دوڑتے ہوئے 7 چکر لگاتے ہیں، جنہیں سعی کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خانہ کعبہ کے احاطے کے قریب آب زمزم وہاں ہاجرہ رضی اللہ عنہا ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی برکت کا نتیجہ ہے، جس سے اہل مکہ اور تمام دنیا کے مسلمان سے راب ہوتے ہیں اور تا قیام قیامت ہوتے رہیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے زیر سایہ سرزمین مکہ پر پلتے پڑھتے رہے اور وہاں لوگ پانی کی وجہ سے آ کر آباد ہوتے چلے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی اور انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے کر دوسری شادی کر لی۔ اس دوران میں قضاء الہی سے ان کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی۔ اسماعیل علیہ السلام کی دوسری شادی کے بعد ابراہیم علیہ السلام کافی مدت اپنی بیوی اور بچوں کی خیر و عافیت دریافت کرنے کے لیے کئی بار سرزمین مکہ کو لوٹے، لیکن ہر بار اس وقت اسماعیل علیہ السلام اپنی قیام گاہ پر موجود نہ تھے۔ ان کی بیوی نے دریافت کرنے پر انہیں بتایا کہ ایک بہت بوڑھا شخص آپ کے پیچھے آیا تھا اور آپ کی اور ہم سب کی خیر و عافیت دریافت کر رہا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ کہیں وہ میرے والد نہ ہو۔ آخر کار ایک روز ایسا آیا کہ اسماعیل علیہ السلام جب اپنی بکری کو چرا کر اپنی قیام گاہ کو لوٹے تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام حسب معمول اس کی خیریت دریافت کرنے وہاں آئے ہوئے تھے۔ پہلے تو دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کو غور سے دیکھتے رہے، پھر ایک دوسرے کو پہچان کر آپس میں بغلگیر ہو گئے۔ باپ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن بیٹے میں باپ کی اتنی شباہت تھی
کہ ایک دوسرے کو پہچاننا زیادہ دیر تک مشکل نہ ہوا۔